نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں نفرت، لڑائی جھگڑے، آپس میں انتشار، افتراق یہ عام ہو گیا ہے۔ تو میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے کے لیے ایک بہترین اصول بتایا، لڑائی جھگڑے کے حل کا ایک راز بتایا، ایک اہم ایسا طریقہ بتا دیا جس میں لڑائی ختم ہو سکتی ہے، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ جھگڑے میاں بیوی کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں، والدین اولاد کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں، پڑوسی کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ہوں ختم ہو سکتے ہیں، دفتر میں ہوں، کالج یونیورسٹی میں ہوں، کسی محکمے میں ہوں، کسی کمپنی میں ہوں، کسی فیکٹری میں ہوں، یا کسی آپس کے پارٹیوں میں ہوں، گروپوں میں ہوں، مسلک کی لڑائی، ہر ایک کی لڑائی حل ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ میں فرمایا کلاس میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جرمنی سے ایک صاحب کا خط آیا جو کہ پاکستانی تھے، پاکستان سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے جرمنی، وہاں ایک شادی بھی کر لی تھی، لو میرج کر دی تھی کسی جرمن خاتون سے جو کہ عیسائی تھی۔ اب وہ یہاں تو ایک واجبی سی وہ حاضری ہوتی تھی مسجد میں یا مدرسے میں یا دینی شعبوں میں یا دینی پروگراموں میں یا دین کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، دلچسپی نہیں تھی، بہت ہی دور دور کا تعلق تھا، بعد المشرقین والمغربین تھا، یعنی دین سے کوئی تعلق نہیں تھا خاص، بہت ہی کم، اکا دکا کبھی نماز پڑھ لی وغیرہ وغیرہ۔ جب وہاں گئے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے ہوئے تو وہ فرمانے لگے، پاکستانی جو جرمنی میں مقیم ہو گئے، وہاں شادی کر لی، کہ میرے بچوں کی جو پرورش ہو رہی ہے، تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، وہ عیسائیوں جیسی ہو رہی ہے، اور میری بیوی کر رہی ہے، عیسائی تھی میری بیوی۔ مانے اس وقت میرا اندر کا مسلمان جاگا، میرا اندر کا غیرت مند ایمان والا جاگا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جاگا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، میرے بچے ہیں اور وہ عیسائی بنے، میرے بچے ہوں تربیت غیروں جیسی ہو، کافروں جیسی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اس پاکستانی نے خط لکھا مجھے کہ اب ہماری بیوی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، حل نہیں ہو رہا، اولاد کا مسئلہ ہے، تربیت کا مسئلہ ہے، اب میرے اندر کا ضمیر بھی جاگا ہے، مسلمان بھی، اسلام بھی جاگا ہے، اور مجھے غیرت بھی ہے، حمیت بھی میری گوارا نہیں کرتی، میرے بچے عیسائیوں جیسی تربیت، عیسائی بنے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ تو میرے استاد محترم کو خط لکھا، ہم کیا کریں؟ میرے استاد محترم نے ایک اصول بتا دیا جو ہم سب کے لیے کارگر ہے، اور سب کے لیے ہماری مسائل کا حل ہے، پریشانی کا حل ہے، اور وہ فیصلہ کن ایک قسم کا وہ ہے، طریقہ ہے جو کہ مسالک کا، گروپوں کا یا رشتہ داروں کا یا کمپنی میں کسی کا اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑے تک بات نوبت پہنچ جائے، گالم گلوچ تک، ہاتھا پائی تک، یا عدالتوں تک یا تھانوں تک پہنچ جائے، تو یہ حل ہے۔ کیا فرمایا میرے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب نے؟ فرمایا کہ میاں آپس میں دونوں ایک دوسرے سے وہ کرو، تھوڑا صبر کر لو، اور اللہ سے درخواست کرو، اے اللہ جو حق ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ میرے استاد محترم نے یہ دعا ان کو بتا دی، دونوں میاں بیوی دونوں نے دعا شروع کر دیا، اللہ جو حق ہے، ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں حق ہمارے دل میں ڈال دے، ہمیں حق سجا دے، ہمیں حق بتا دے، ہمیں حق سکھا دے، ہمیں حق پر کھڑا کر دے۔ تو کچھ عرصہ بعد اس بیوی نے ہتھیار ڈال دیے کہ اسلام حق پر ہے، مسلمان حق پر ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنا یہ حق پر ہے، لہذا وہ بھی ٹھیک ہو گئی، بچے بھی تربیت یافتہ ہو گئے، اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ کیا یہ جھگڑا ختم کرنے کا ہم طریقہ نہیں کر سکتے؟ بھی مسئلہ کا اختلاف ہوا ہے، اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے، بریلی دیوبندی کا اختلاف ہے، اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے، دیوبندی اہل حدیث کا اختلاف ہے، اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے، یا مثلا فرض کریں پارٹی کا اختلاف ہے، پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، جمعیت ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پی ٹی آئی ہے، کچھ بھی کوئی بھی ہے، اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے، اللہ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہو، امت کے لیے بہتر ہو، عالم اسلام کے لیے بہتر ہو، ہمارے وطن کے لیے بہتر ہو، انسان کے بہتر ہو، ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہ مسائل کا حل ہے، پریشانی کا حل ہے، اختلاف کا فیصلہ کن نتیجہ ہے، اور لڑائیوں سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں، اس پہ آپ کے بعد کسی سے بھی لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے کہیں بھی، چاہے اختلاف گھر میں ہو جائے، دفتر میں ہو جائے، یا روڈ پر ہو جائے، کہ یا دکان میں ہو جائے، یا کہیں معاہدہ ایگریمنٹ آپس میں کاروباری اس میں ہو جائے، تو یہ دل ہی دل میں کریں، اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے، اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے، اللہ ہمارے دل میں حق ڈال دے، ہمیں لڑائی سے بچا، اللہ ہمیں نفرت سے بچا، اللہ ہمیں غیبت سے بچا، اللہ بہتانوں سے بچا،
اللہ آپس میں افتراق سے بچا، انتشار سے بچا۔ اللہ ہمیں اتحاد عطا فرما، ہمیں حق پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ دعا کرنے سے یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی۔ آئیے میرے بھائی اس اصول کو اپنائیں، جھگڑوں سے بچیں، اس اصول کو اپنائیں، لڑائی سے بچیں، چاہے وہ گھر کی لڑائی ہو، خاندان کی لڑائی ہو، انفرادی لڑائی ہو، اجتماعی لڑائی ہو، محلے کی لڑائی ہو، پڑوس کی لڑائی ہو، اس کی ہو، جماعت کی ہو یا سلسلے کی ہو، مسلک کی ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، لڑائی کا بہترین حل ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ آئیے معاشرے کی اصلاح کریں، معاشرے کی تربیت کریں، اچھائی اور بھلائی کو نافذ کریں۔ ان کا ایک راستہ یہی بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 100% فرمانبرداری کی توفیق